میں ڈاکٹر فہیم بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ حکم کریں ڈاکٹر صاحب۔ آغا صاحب، یہ پاکستان میں توہین صحابہ بل آیا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے ایک بڑی تشویش کی لہر ہے پاکستان کے اندر۔ اس حوالے سے میرے دو سوالات ہیں۔ جی سر۔ یہ جو بل ہے توہین صحابہ بل، اس میں تین لفظ ہیں، ایک توہین، ایک صحابہ، ایک بل۔ بل کو تو ہم کسی بل میں ڈال دیتے ہیں، باقی جو دو لفظ رہ گئے ہیں توہین اور صحابہ۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روح سے، قرآن اور حدیث سے توہین کسے کہا جائے گا؟ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توہین کی تعریف ہم کیسے کریں گے؟ کیا قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ کی احادیث، تاریخی واقعات جو صحیح تاریخی واقعات ہیں، کیا ان کا بیان کرنا بھی توہین کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ مثلا اگر ہم سورہ توبہ کی آیات پڑھ رہے ہیں صحابہ کے متعلق، یا سورہ تحریم کی آیات پڑھ رہے ہیں امہات المومنین کے متعلق، تو کیا وہ بھی توہین کے زمرے میں آئے گا؟ اسی طریقے سے اگر ہم حدیث حوض پڑھ لیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو کیا وہ بھی توہین کے زمرے میں آئے گا؟ تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت ہمیں کیا کہتے ہیں، صحابی کون ہے اور توہین کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں، صحابی لغت کے روح سے اور عرف کی روح سے اس کے اور معنی ہیں۔ جب ہمارے جو بھائی صحابی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اس کے معنی اور ہیں۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، جو اکثریت مسلمان بھائی ہیں، وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں صحابی کو کہ جو بھی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھ کے اور اسلام لائے تو وہ صحابی ہے۔ اگر وہ دیکھ لے ان کو، اسلام لائے، تو یہ صحابی، چاہے ایک گھنٹے کے لیے، ایک لمحے کے لیے دیکھ لے، وہ ان کا ساتھ نہ رہے، صحبت میں نہ رہے، کوئی بات نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا ہے، اگر اندھا ہے تو دیکھنے کی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اندھا ہے، بس یہی کہ ادراک کرے، تو اس سے مثلا وہ ایک شخص نے جو راستے میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو یہ بھی صحابی ہو، چاہے اس نے ایک کلمہ بھی نہ سنا ہو پیغمبر سے، یہ صحابی ہے۔ تو یہ صحابی کی ڈیفینیشن ان کے پاس وسیع ہے۔ تو ہم لغت میں صحابی بولتے ہیں ہم صحبت کو، جو اس کی صحبت میں رہے ہوں، یعنی ایک مدت ساتھ رہے ہوں، تو اس کو آپ صاحب کہیں گے۔ عرف میں اور لغت میں، عرف اور لغت میں اس طرح نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نے ایک دفعہ دور سے بھی دیکھا ہے تو وہ صحابی بن گیا آپ کا۔ عرف میں، لغت میں صحابی بولتے ہیں ہم صحبت کو، ہم صحبت، ساتھی، یعنی اس کا شرط یہ ہوگا کہ کچھ عرصے تک اداقل آپس میں بیٹھک ہو، صحبت ہو، تو پھر وہ صحابی بنے گا۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پریکٹیکلی طور پر جب پاکستان میں اگر یہ قانون نافذ ہو جائے، اور میں آپ سے پھر پوچھوں گا کہ آپ کو کیا ہے کہ یہ قانون نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ قانون نافذ ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قانون کیونکہ وہاں سے پاس ہوا ہے، قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی، اب صدر صاحب کا صرف دستخط رہتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ صدر اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ جن لوگوں نے اس بل کو پاس کرایا ہے، صدر بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ صدر سائن کریں گے۔ مگر یہ کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ ہیومن رائٹس کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، آرگنائزیشن، عالمی طور پر وہ شیعوں کی مدد کے لیے میدان میں آ جائیں، لیکن شیعوں کے اتنے تعلقات نہیں ہیں عالمی سطح پر ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کہ وہ، یا مغربی دنیا کی میڈیا جو ہے شیعوں کے ساتھ دے دے۔ وہ شیعوں کی ایسی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ شیعوں کے پاس پیسے تو بہت ہیں، شیعہ مرجعیت کے پاس پیسے بہت ہیں، لیکن وہ چیزوں پہ کبھی انہوں نے انویسٹ ہی نہیں کیا کہ شیعوں کے پاس جو ہے، ان کے پاس ویسٹرن میڈیا پہ اتنا انفلوئنس ہو کہ ایسے کاموں میں مدد دے سکے۔ تو بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہم بل کو بل میں ڈال دیں گے، نہیں، یہ تو آپ ایک جو ہے وہ خوش کلامی کر رہے ہیں۔ یہ بل جو ہے، مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ شیعوں کو بل میں ڈال دے گا، شیعوں کو زندگی جو ہے ان کا بہت سخت کر دے گا، مجھے یہی لگتا ہے۔ اور ہر جگہ پر جہاں پر بھی کوئی شیعہ عام آدمی مثلا اس پھر ضروری بھی نہیں کہ کوئی شیعہ بری بات کہے نا، وہ الزام بھی لگا سکتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، پر اب کب ثابت کرو گے؟ پھر کس طرح ثابت کرو گے گستاخی نہیں کیا؟ ان کے لیے ایف آئی آر پرچہ کاٹنا اور 2-3 شاہد لے کے آنا ان کے لیے بڑا آسان ہے۔
اب آپ کے پاکستان میں آپ دیکھیں ڈیرہ غازی خان ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، کراچی وغیرہ، وہاں کے کسی محلے میں آپ مجھے کوئی پڑوسی نہیں پسند، میں کہتا ہوں کہ اس نے ابو بکر کو بری بات کہی ہے، پھر میرے لیے اتنا ناممکن نہیں ہے کہ میں 3-4 شاہد لے کے آؤں، 10 شاہد لے کے آؤں، یہ بہت آسان کام ہے پاکستان میں اس طرح شاہد۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ شیعہ عوام کے لیے، شیعہ خطباء کے لیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور یہ کسی بھی شیعہ عام آدمی پر، شیعہ عورت پر، شیعہ پروفیشنل پر، شیعہ خطیب، شیعہ ذاکر، شیعہ مؤلف، شیعہ مصنف پر کسی بھی طرح سے یہ لوگ اس کو جیل میں ڈالنے کا بڑا آسان طریقہ کار ہے، 10 سال تک اس کی اور اس کے اہل و عیال کی اور اس کے رشتہ داروں کی زندگی کو یہ لوگ جہنم بنا دیں۔ تو یہ بہت ہی ایک ایسا چیز ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے پاکستان کی شیعوں کے لیے، اور اس بل کا ہدف بھی صرف اور صرف شیعہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ توہین کیسے کہتے ہیں، تو یہ بات بھی جو ہے نا، توہین اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی بے احترامی کیا جائے، وہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے بے احترامی کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، بے احترامی لیکن آپ کے جو سوال ہے کہ قرآن مجید کے آیات، بخاری مسلم وغیرہ کی روایات اگر پڑھیں تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ جو ہے ان کے یہ آیات تو قرآن میں شروع سے ان کو علماء نے دیکھے ہیں، روایات بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں ان آیات کو، اور عوام نہ اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں اور نہ ان احادیث کو کبھی عوام کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ کار یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ بھی یہ اپنا لیں، شیعہ بھی یہی طریقہ کار اپنا لیں کہ یہ آیات قرآن کریم کبھی اس طرح نہ پڑھیں کہ اس سے صحابہ کی بے حرمتی کی اس میں کوئی جھلک ہو، اس طرح ترجمہ نہ کریں، اور وہ احادیث جن میں تصریح ہے کہ فلانی صحابہ نے فلان غلط کام کیا، اس احادیث کو شیعہ بھی چھوڑ دیں، اس کا ذکر نہ کریں۔ وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ، ان کا جیسا ان کا اپنا طریقہ کار ہے وہی شیعہ اپنا لیں، وہی طریقہ کار کہ صحابہ کو برے الفاظ کے ساتھ، چاہے وہ بخاری مسلم میں ہی کیوں نہ ہو، ذکر نہ کریں۔ تو یہ جو توہین والی بات ہے، جو لوگ آدمی جا کے جج کے پاس جائے گا نا، محکمے میں جائے گا، FIR کاٹے گا کہ میں نے فلان آدمی کو سنا ہے کہ اس نے عائشہ کو یہ کہا ہے، ابو بکر کو یہ کہا ہے، تو اس کے لیے تو آسان ہے، اس کے لیے تو وہ تو کہہ سکتا ہے، بھائی وہ تو کچھ بھی کہے گا تو وہاں پہ وہ FIR کٹ جائے گا۔ لیکن جب جج کے پاس جائے گا، وہ جج کیسا فیصلہ سنائے گا، میجسٹریٹ کیسا فیصلہ سنائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جج کیسا جج ہے، میجسٹریٹ کیسا میجسٹریٹ ہے، اور وہ کہاں پر وہ شیعوں کو چھٹی دے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شیعوں کو زیادہ رعایت ملے گا، اکثر چیزوں میں شیعوں پہ سختی ہوگی، اور مثلا جو بھی ان کا عرف، کیونکہ اکثر جج آپ کو پتہ وہ غیر شیعہ ہیں، اور پاکستان میں تعصب بھی اتنا ہے کہ وہ سبھی وہ ابو بکر عمر اور عثمان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو اس میں کوئی جھجک نہیں ہوگی کہ اگر کسی شیعہ سے ایسی شکایت آئی ہے کہ وہ اس نے ابو عائشہ کے خلاف ایسے الفاظ کہے ہیں، چاہے وہ الفاظ بخاری مسلم میں بھی موجود ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے شیعہ ہوں گے بیچارے جو جیل جائیں گے۔ تو یہ اس کا نتیجہ یہ مجھے جو لگتا ہے یہی ہوگا۔ لیکن آپ سے سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا، 2 سوال ہیں آپ سے ڈاکٹر صاحب۔ پہلی سوال یہ، آپ مجھے بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے جو لگتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اب جو سینٹ نے پاس کیا ہے، قومی اسمبلی نے تو پاس کیا ہی ہے، اب صدر صاحب اگر دستخط کریں تو یہ قانون بن جائے گا، نافذ ہو گیا پورے ملک میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعا یہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلی سوال یہ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نافذ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہمارے جو رہبر معظم ہیں، مراجع کرام ہیں، اور ان کے جو نمائندے خطبہ پچھلے 30 سال سے یہ ہمیشہ یہی سناتے رہے نا شیعہ عوام کو، بلکہ مخالفین کو خوش کرنے کے لیے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، یہ تو ان کا فتویٰ ہمیشہ رہا ہے۔ تو شیعوں کے پاس اس بل کو یعنی قومی سطح پر شیعہ جو ادارے ہیں، شیعہ جو آرگنائزیشن ہے، شیعہ جو قیادت ہے، وہ کیسے اس بل کی مخالفت کر سکتا ہے جب انہوں نے خود اپنے پیر پہ پہلے سے کلہاڑا مار چکا ہے، جب ان کے مراجع نے ان کا ایسا دنیا کے سامنے اپنے مذہب کے مخالف انہوں نے جو فتوے دیے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کا تو یہ فتویٰ تو نہیں ہے کہ ان کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، انہوں نے تو یہ فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے خلاف قرآن، خلاف حدیث، ان مراجع نے فتوے دیے تھے۔ اب جب انہوں نے ان کے اپنی یہ موقف رہا ہے پچھلے 30 سال سے، آپ کے مشہور معروف خطبہ پاکستان کے، ان کے سب نے یہی جملے دہرائے ہیں کہ ہمارے مراجع فرماتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ اب یہ
کس طرح سے شیعہ قوم کے پاس کیا چارہ کار ہے کہ آپ اس بل کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ کس لاجک کے ساتھ، کس منطق کے ساتھ، کس استدلال کے ساتھ، جب آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ فعل حرام ہے تو آپ اس کی مخالفت، اس کے خلاف احتجاج کیسے کریں گے؟ جی سر بتائیں مجھے، دو سوالوں کے جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب۔ دوسرا یہ کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہمارے قائد نے، جو پاکستان میں شیعوں کے قائد ہیں، علامہ ساجد نقوی، میرے ہوتے ہوئے پریزیڈنٹ کے سگنیچر ہے اس کے اوپر، اگر پریزیڈنٹ کے سگنیچر ہو جاتے ہیں تو یہ قانون بن جائے گا پھر، اور یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے سروں کے اوپر ایک ننگی تلوار ہے۔ علماء نے جو فتوے دیے تھے، کیا خود یہ اپنے فتوے کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں۔ جی ہاں۔